अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये आज हमारी सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 है। जो इसके ऑलरेडी 2 वीडियोस वो अपलोड हो गए हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं टॉप 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। 2 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, यूट्यूब पर अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम और 20 जो ईडियम एंड फ्रेजेस लेंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उनका आंसर देंगे। तो आप भी उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे कितने बनते हैं। जो आपसे नहीं हो रहे हैं वो आप लिख रखिए और मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बहुत देर तक पढ़ना या किसी काम को रात देर तक करना। ठीक है ना, रात को देर तक पढ़ना या कोई काम देर तक करना, उसी को हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये होगा, टू स्टडी और वर्क लेट एट नाइट। रात को देर तक पढ़ना या किसी काम को देर तक करना, इसी का मतलब होता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून होता है बहुत कम या कभी कभी। ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं वेरी रेयरली। ठीक है ना, जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वेरी रेयरली। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब होता है गलत शख्स को कसूरवार ठहराना या दोष देना। ठीक है ना, गलत मतलब गलत इंसान को, ठीक है ना, शख्स को जो होता है उसको दोष देना। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन। ठीक है ना, गलत इंसान को दोष देना या एक्यूज करना। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन। जो हमारा फोर्थ है, बाय हुक और बाय क्रॉक। बाय हुक और बाय क्रॉक का मतलब होता है हर तरीके से जायज़ या नाजायज़। ठीक है ना, हर तरीके से जायज़ या नाजायज़ जो भी हो, लेकिन पॉसिबल करना है। ठीक है ना, ये काम करके ही रहना है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बाय इनी मीन्स पॉसिबल, किसी भी सूरत पर। ठीक है ना, किसी भी सूरत पर कोई काम करना। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं बाय हुक और बाय क्रॉक। ये था हमारा फोर्थ। जो हमारा फिफ्थ है, हमारा फिफ्थ क्या है, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर मतलब होता है इन हॉट वाटर मतलब होता है मुश्किल या परेशानी में होना या मुश्किलात में होना। ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सिंपली हम कह सकते हैं इन ट्रबल और डिफ़िकल्टी। सिक्स है, मेक अ माउंट आउट ऑफ ए मोल। इसका मतलब क्या होता है, मेक अ माउंट आउट ऑफ ए मोल का मतलब होता है, सिंपली सी आप याद रख सकते हैं, छोटी बात को बड़ा करना। ठीक है ना, किसी छोटी बात को बड़ा करना। टू एग्जाजरेट ए स्मॉल प्रॉब्लम। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, टू एग्जाजरेट ए स्मॉल प्रॉब्लम। ठीक है ना, आप ये याद रख सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेवन्थ है, कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है ध्यान से देखना। ठीक है ना, निगरानी से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है ना, फोकस के साथ देखना, इसको हम कह सकते हैं जो हमारा सेवन्थ का है इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, टू वॉच केयरफुली। ठीक है ना, टू वॉच केयरफुली, ये होगा इसका राइट ऑप्शन। जो हमारा एट्थ है, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग अनवेल या बीमार होना। ठीक है ना, फीलिंग अनवेल या बीमार होना। जो अंडर द वेदर आएगा इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, फीलिंग अनवेल। जो हमारा नाइन्थ है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब होता है रिवील ए सीक्रेट, किसी सीक्रेट को है ना उसको रिवील करना। ठीक है ना,
راز کھل جانا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، راز لیک ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اسی کو ہم کہتے ہیں سپل دا بینز. سپل دا بینز مطلب آپ سمپل یاد رکھ سکتے ہیں ریویل اے سیکرٹ، ٹھیک ہے نا، کوئی راز کھل جانا. اس کا جو آپشن آئے گا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا. یہ تھا ہمارا 9th. چلیے ہم 10th پر جاتے ہیں. جو ہمارا 10th ہے، کٹ ٹو دا چیز. کٹ ٹو دا چیز مطلب ہوتا ہے سیدھے مدعے پر آنا، ڈائریکٹلی کسی پوائنٹ پر آنا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کسی مدعے پر آنا ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے. أسۍ وَنان کٹ دا چیز. اس کا جو آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، گیٹ ٹو دا پوائنٹ ڈائریکٹلی، ٹھیک ہے نا، کسی سیدھے مدعے پر آ جانا. سو جو ہمارا کوشچن نمبر 10 تھا، اس کا جو آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا. سو چلیے اب نیکسٹ کوشچن کی طرف. نیکسٹ ہے ہمارا 11. اس کا کیا ہوگا آنسر؟ اس کا ہوگا ٹو کیپ سم ون ایٹ آرمز لینتھ، ٹھیک ہے نا، ٹو کیپ سم ون ایٹ آرمز لینتھ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوری بنا کر رکھنا، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں نا دوریر بناؤن، ٹھیک چھا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو کیپ سم ون ایٹ آرمز لینتھ کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو آپشن ہوگا ٹو اوائڈ کلوز کنٹیکٹ، ٹھیک چھا، دوری بنا کے رکھنا، ٹھیک ہے نا. جو ہمارا 11th کوشچن تھا اس کا جو آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، ٹو اوائڈ کلوز کانٹیکٹ. ٹو اوائڈ کلوز کانٹیکٹ. جو ہمارا 12th ہے، ٹو تھرو ان دا ٹاول. ٹو تھرو ان دا ٹاول مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیو اپ کر دینا، ٹھیک چھا، ہار مان لینا، ٹھیک چھا، ہار مان لینا. ٹو تھرو ان دا ٹاول مطلب ہوتا ہے ٹو گیو اپ. سمپلی آپ یاد رکھ سکتے ہیں ٹو گیو اپ. ٹو تھرو ان دا ٹاول مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو گیو اپ، ہار مان لینا. یہ ہمارا 12th تھا. جو نیکسٹ جو ہمارا کوشچن ہے 13. ٹو بائٹ دا بلٹ. ٹو بائٹ دا بلٹ مطلب ہوتا ہے کسی مشکل، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مشکلات کسی شخص پر آ رہی ہے اس کو فیس کرنا، ٹھیک ہے نا، اس کا سامنا کرنا ان مشکلات کا ہمت کے ساتھ، بریولی، ٹھیک ہے نا، طاقت کے ساتھ اس کا ان مشکلات، ان ٹربلنیس کا جو ہے فیس کرنا، ٹھیک ہے نا، سامنا کرنا. ٹو بائٹ دا بلٹ مطلب ہوتا ہے سمپلی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کا آپشن جو ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، ٹو فیس سم تھنگ ان پلیزنٹ بریولی، ٹھیک ہے نا، کسی بھی مشکلات کو طاقت سے جھیلنا، ٹھیک ہے، یا ہمت سے جھیلنا. آپ یہ اس کا یاد رکھ سکتے ہیں. یہ تھا 13 کا. جو اب تو جو کوشچن نمبر 14 ہے، ٹو بری دا ہیچٹ. ہیچٹ مطلب ہوتا ہے اس کا جو آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، ٹو میک اے پیس، ٹھیک ہے نا، ٹو میک اے پیس، یا ہم سمپلی اسے کہہ سکتے ہیں صلح کرنا یا دشمنی کو ختم کرنا، ٹھیک ہے نا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں جو ٹو میک پیس، ٹھیک ہے، امن کرنا، ٹھیک ہے نا. جو کوشچن نمبر 14 ہے، ٹو بری دا ہیٹیج. اس کا جو آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر اے ہوگا، ٹو میک پیس، ٹھیک ہے نا. سو چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف. سو نیکسٹ از ٹو بی ان دا مائنڈ. ٹو بی ان ٹو مائنڈس. ٹو بی ان ٹو مائنڈس کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، دو سوچ میں ہونا، ٹھیک ہے نا، یا فیصلہ نہ کر پانا، ٹھیک ہے نا، ہم اسے سے یہی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب ٹو بی ان ٹو مائنڈس مطلب کلیئرٹی نہ ہونا کسی پوائنٹ کے ریلیٹڈ، یا دو سوچ رکھنا، یا فیصلہ نہ کر پانا، ٹھیک ہے نا. ٹو بی اس کا جو آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر بی ہوگا، ٹو بی انڈیسائیڈڈ، کسی کام کو ڈیسائیڈ نہ کر پانا، ٹھیک ہے نا. یہی ہوگا اس کا رائٹ آپشن، ٹو بی انڈیسائیڈڈ. یہ تھا 15 جو ہمارا. سو چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں. کوشچن نمبر 16 ہے اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اے بلیسنگ ان ڈسگائز مطلب ہوتا ہے کوئی کام جو پہلے مطلب برا لگے پھر وہ اچھا ہو، ٹھیک ہے نا. ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں جو پہلے برا لگے مگر اصل میں اچھا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی کام یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اس کا جو آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، سم تھنگ گڈ دیٹ سیمز بیڈ ایٹ فرسٹ. کوئی چیز یا کوئی کام اچھا ہو لیکن پہلے کیا وہ لگے، پہلے وہ خراب لگے لیکن اصل میں کیا وہ اچھا ہو، ٹھیک ہے نا. سو جو نیکسٹ کوشچن از 17 کوشچن ہے اے کلوز شیو. اے کلوز شیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے کلوز شیو کا مطلب ہوتا ہے
بچ کر نکلنا کسی خطرے سے، ٹھیک ہے نا. آپ سمپل یاد رکھ سکتے ہیں. اے کلوز شیو کا مطلب ہوتا ہے کسی ڈینجر، کسی خطرے سے بچ کر نکلنا. اس کا جو آپشن رائٹ آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا، نیرو اسکیپ فرام ڈینجر، ٹھیک ہے نا، خطرے سے باہر نکلنا. سو جو کوشچن نمبر 18 ہے، ٹو پل سم ونز لیگ. ٹو پل سم ونز لیگ مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹیز کرنا یا کسی پر جوک کرنا یا مذاق اڑانا کسی کا، ٹھیک ہے نا. آپ سمپلی یہی یاد رکھ سکتے ہیں. ٹو پل سم ونز لیگ کا مطلب ہوتا ہے ٹو جوک اور ٹیز، ٹھیک ہے نا، ٹو جوک اور ٹیز، کسی کا مذاق اڑانا یا جوک کرنا یا اسے ٹیز کرنا. یہ تھا کوشچن نمبر 18. جو کوشچن نمبر 19 ہے، ٹو ہٹ بلو دا بیلٹ. ٹو ہٹ بلو دا بیلٹ مطلب ہوتا ہے نا انصافی کا کام، نا انصافی سے کام لینا، ٹھیک ہے نا، نا انصافی سے کام لینا. اس کا جو آپشن رائٹ آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، ٹو یوز انفیئر مینز، ٹھیک ہے نا، نا انصافی سے کام، کوئی بھی کام لینا یا کٲنٛسہِ سۭتۍ نا انصافی کریں تو چھِ أسۍ وَنان ٹو ہٹ بلو دی بیلٹ، ٹھیک ہے نا. آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں. سمپلی یہ تھا ہمارا 19 کوشچن، اور جو اس کا رائٹ آپشن تھا وہ آپشن نمبر سی تھا، ٹو یوز انفیئر مینز. سو جو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، ٹو بلو ونز اون ٹرمپیٹ، ٹھیک ہے نا. ٹو بلو ونز اون ٹرمپیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی تعریف خود کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنی تعریف خود کرنا. اس کا جو آپشن رائٹ آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر سی ہوگا، ٹو پریز ون سیلف، خود کی تعریف خود کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ تھے ہمارے آج کے 20 ایڈیم اینڈ فریزز. یہ بھی ہم نے اچھے سے کمپلیٹ کر لیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا ایک پازیٹیو فیڈ بیک دیں. آپ کے لیے کامنٹ سیکشن اوپن ہے. اینڈ اگر آپ کو اس ویڈیو کی جو ہے لیکچر کی آپ کو یہ PDF چاہیے تو وہ بھی آپ کو ٹیلی گرام پر مل سکتی ہیں. اینڈ انشاءاللہ اسی سیریز میں ہم 200 ایڈیم اینڈ فریز بھی کمپلیٹ کریں گے. اینڈ نیکسٹ ہم اور بھی اچھا کنٹینٹ لائیں گے JK SSB کے لیے یا کسی بھی ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے. آپ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ سب فری ہوگا یہاں پر اس چینل پر. اینڈ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے اینڈ بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھیے. سو جو آپ کو ہماری چینل کی نوٹیفیکیشن وہ آپ کو ملتی رہے. یہ تھا ہماری اینڈ یہ جو تھا یہ لیکچر نمبر 3 تھا ہماری سیریز کا. اس کے جو 2 ویڈیوز ہیں وہ آلریڈی اپلوڈ ہو گئے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو.